نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. میرے دیکھنے والے حاضرین جو ہمارے اس خانگاہ مخدوم کے پیش سے جو رمضان المبارک میں کرم رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے رہے اور جو ہمیں رسپانس ملا، آپ کی محبتیں ملی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ درس قرآن جو ہر ہفتے کو پیر والی دن رات 11 بجے ہوا کرے گا، آج اس کی پہلی نشست ہے. اور یہ درس قرآن جس آستانِ عالیہ یہ خانگاہ سروردیہ کی جانب سے کراچی سے انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا. اور آج ہم قرآن پاک کی تفسیر شروع کریں گے اور رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ بہت بڑا فریضہ ہے جس میں تفسیر قرآن بیان کرنا مجھ نہ چیز کی کوئی ہمت و طاقت نہیں مگر استادوں کی دعا، سادات کا کرم اور میرے پیر و مرشد کا فیض جس سے مجھے تقویت ملی اور میں آج اس خانگاہ سے درس قرآن کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق و سچ بیان کرنے اور میرے دیکھنے والوں کو اللہ رب العزت اس سے مستفیض فرمائے. تفسیر کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا اس وقت عربی کی فصاحت اور بلاغت کے ماہرین موجود تھے اور قرآن پاک عربی زبان میں ہی نازل ہوا. لوگ سننے کے بعد اس کی باطنی باریکیاں جو تھیں وہ پھر بھی نہ سمجھ پاتے تھے. وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال لے کر حاضر ہوتے تھے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ جیسے کہ ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی بارگاہ میں کہ ہم ایسا میں سے کون ہے جو اپنی جان پر ظلم کرے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تفسیر بیان کی، ظلم سے مراد یہاں شرک کرنا ہے. اور جیسے ایک حدیث میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اعمال کے حساب کے معاملے میں جرح کی گئی وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے بارے میں کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف اعمال کا پیش ہونا ہے، اگر اس کے اعمال کے بارے میں جرح کی گئی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا تفسیر کو سمجھنے کے لیے یہ تو اس وقت جو عربی کے ماہر عربی کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے ان کے لیے ضروری تھا.
ہمارے لیے تو اور نہایت ہی ضروری ہے قرآن پاک کو سمجھنا۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ تفسیر ہم کرتے ہیں، اور آج سب سے پہلے جو تفسیر ہے اور جو قرآن پاک جہاں سے جو ترتیب ہے جو شروع ہوتا ہے سورۃ فاتحہ سے، ہم بھی آج سورۃ فاتحہ سے تفسیر شروع کریں گے۔ سورۃ فاتحہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ فاتحہ کے متعدد نام ہیں، جن میں سے چند کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے شروع کی جاتی ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن بھی اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سورۃ فاتحہ کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نماز مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب حضور کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ تو پھر ارشاد فرمایا، تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، جب مسجد سے نکلنے لگ رہے تھے تو میں نے عرض کی، آقا آپ نے فرمایا تھا کہ آج میں آپ کو قرآن پاک کی عظیم سورت سکھاؤں گا، وہ قرآن پاک کی عظیم سورت کون سی ہے؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی عظیم سورت سورۃ فاتحہ ہے، یہ قرآن کی عظیم سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نور کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں ملے، اس میں سے ایک نور سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیاتیں ہیں۔ یعنی سورۃ فاتحہ ایک ایسا نور ہے، یہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا، یہ صرف ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، کوئی بھی مرض ہو، سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ عزیزان گرامی، سورۃ فاتحہ ہر مرض کی شفا بھی ہے، ہر مرض کے لیے پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی دیتا ہے۔ مگر یہاں میں ایک مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو اس کا امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہو جاتا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک اور بات
کہ سورۃ فاتحہ کو دعا کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے کوئی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اور اسے کوئی دعا نہیں آتی ہے تو وہ دعا کے لیے سورۃ فاتحہ دعا کی نظر سے پڑھتا رہے تو اس کا پڑھنا اس کی دعا کے لیے کثیر ہوگا، مفید ہوگا. ہاں، اس کو قرات کی نیت سے نماز جنازہ میں نہیں پڑھ سکتا. آئیے اب سب سے پہلے، کیونکہ وقت مختصر ہے اور اسی مختصر وقت کے اندر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے جائیں گے. سب سے پہلے ہم جو سورت کی ابتدا ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے، مگر جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی. یہ قرآن کی ایک آیت ضرور ہے، مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہر سورت کی ابتدا میں یہ نازل ہوئی. یہ ایک الگ بحث ہے، پھر کسی دن انشاءاللہ کریں گے. جب بھی کوئی کام کیا جائے اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جائے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے. اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس اہم کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. کوئی بھی کام ہو، یعنی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ظاہراً تو ہم نے کھانا کھا لیا مگر وہ کھانا ادھورا ہے، وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک بسم اللہ نہ پڑھی جائے. اس لیے مسلمانوں کا طریقہ ہے جو بھی کام شروع کرتے ہیں اور اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی جو سورۃ فاتحہ جس کی فضیلت میں نے بیان کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین اس سورۃ فاتحہ کی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تعریف کے لائق صرف اللہ ہے، حمد کے لائق اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کمال کی تمام صفات جامع ہیں، اسی کی تعریف کی جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ کھاؤ تو اللہ کی حمد کرو، کچھ پیو تو اللہ کی حمد کرو. ہر کام میں جب اللہ تمہیں نوازے اللہ کی حمد کرو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل جو ذکر ہے نا وہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے. یعنی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو دعا ہے وہ الحمدللہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے. یعنی اگر کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے اور نعمت ملنے کے بعد وہ اللہ کی حمد کہتا ہے، جتنا وہ نعمت ملی ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ اللہ کی حمد بیان کرنے میں اس کو ہوگا، وہ زیادہ افضل ہے کہ اللہ دے اور اللہ کی حمد بیان کریں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا ہے. رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے.
رحمان کا معنی نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو سب سے زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحم فرمانے والا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو عبداللہ محمد ابن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ جب انسان یہ سنتا ہے تو اس کے دل میں خوف آیا، سارے جہان کا مالک ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دو صفات رحمان اور رحمانیت ذکر کی۔ یوں سمجھیں کہ ترغیب اور ترغیب دونوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ کی حمد جب بیان ہوئی تو اللہ کی رحمانیت کو بیان کر کے یہ بتایا کہ پڑھنے والے خوف نہ کریں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے رحم اور رحمانیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے، وہ جنت میں جانے کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے، وہ کبھی جنت سے نا امید نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں چیزوں کو جاننے کے بعد اگر مومن دیکھ لیتا ہے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے، تو پھر وہ جنت میں جاننے کی طلب اس کو ہے ہی نہیں کہ اتنا عذاب جنت کہاں سے مل پائے گی۔ اور اگر کافر دیکھ لیتا ہے تو پھر اسے کیا کہ وہ کہے گا کہ اتنی رحمت، اتنا رحیم ہے، جہنم میں کون جائے گا جب رحمت اتنی ہے، رحیم اتنی ہے۔ تو یعنی اللہ کی رحمت بھی بے پناہ ہے، مگر اللہ کا عذاب کافروں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دونوں جہانوں کا مالک ہے، مگر یہاں پر آخرت کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ اس وقت ظاہری کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، اس دن جزا کے دن کا مالک، اس دن اللہ نے دنیا میں بادشاہتیں بھی دیں لوگوں کو، سب چیزیں عطا کی ہیں، ظاہری بادشاہت موجود ہے، مگر اس دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ اس دن صرف مالک ہوگا تو اللہ ہوگا، روز جزا کا مالک وہی ہے۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، پہلے اللہ کی تعریف حمد بیان ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو بیان کیا گیا، سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بیان کیا گیا کہ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب ذکر کیا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مدد کس سے مانگتے ہیں؟ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو سنیوں پر لگایا جاتا ہے کہ جی یہ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا اللہ مدد کہتے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا۔ یا رسول اللہ مدد یا اللہ مدد، یہ تو شرک ہو گیا۔ یا علی مدد، یہ تو شرک نہیں۔ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ کی ہے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ ہم اگر یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور اولیاء اعظام بھی ہماری مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور ہم مدد اللہ سے ہی چاہتے ہیں،
وسیلہ دیتے ہیں ان کے پیارے ہیں. میں اس پر گفتگو کروں گا تو بڑی طویل ہو گئی جائے گی. مدد جو ہے، وسیلہ جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. تو ہم وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، مدد بھی اللہ سے چاہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیے انسان ہے، اس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ کی رحمانیت کا ذکر کیا کہ سارے روزے جزا کے دن کا مالک ہے. پھر کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بعض نے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جس نے اللہ کی حمد بیان کر دی ہو، جس نے اللہ کی رحمانیت کو بیان کر دیا ہو، جس نے کہا اللہ روز جزا کا مالک ہے، جس نے کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب عبادت اس کی پر آ گئے ہم تو سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو راستہ تو دیکھ لیا نا، اب اس پر چلنا ہے، ثابت قدمی کرنی ہے. تو مسلمان یہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط مستقیم کا راستہ، یہ سیدھا راستے پر چلانے سے مراد کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے. اور جس پر عقائد کون سے ہونے چاہیے؟ جس پر تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام چلے. اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے. اسلام کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس پر اولیاء اعظام چلے، جس سے موجود ہے اگلی آیت میں آ جائے گا کہ یہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آج تک جتنے بھی اولیاء ہیں وہ اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی سے آئے. یہ سیدھا راستہ ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونا اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے پرہیزگار متقین لوگ ہیں جن کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور اس میں سے ایک جنتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا نا وہ نجات پانے والا ہوگا. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے طریقے پر آ جائیں، اللہ کے رسول کے راستے پر آ جائیں، تو آپ دیکھیں کتنا بہترین راستہ ہوگا، کتنا بہترین طریقہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. عزیزان گرامی، اہدنا الصراط المستقیم، انسان کو ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما، سیدھے راستے پر چلتا رہوں، نمازیں پڑھتا رہوں، ہر عبادت میں استقامت عطا کر دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو حضرت انس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق، جو اللہ کی شان ہے اس کے لائق، جو فرمائے 2 انگلیوں کے درمیان میں دل ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ جہاں پھیرتا ہے وہ پھر جاتا ہے.
یعنی انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلتے رہیں، تیری عبادت کرتے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا۔ یعنی انسان نماز میں کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا ہے، تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، جن پر انعام کیا، انعام اللہ، جن پر اللہ نے انعام، اللہ نے فضل کیا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء۔ میں نے آپ سے کہا نا عقائد اہل سنت کیا ہے؟ عقائد اہل سنت یہی ہے کہ انبیاء کا راستہ، اسلام کا راستہ کون سا ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے۔ عقائد اہل سنت کیا ہے؟ من النبیین، انبیاء کا، من النبیین والصدیقین، سچے لوگوں کا راستہ ہے، سچے لوگوں کا راستہ ہے۔ جن پر انعام کیا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، والشہداء اور شہداء ہیں، والصالحین اور نیک لوگ، صالحین لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ بتائیے انسان نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھے راستے پر چلا، راستہ میں نے دیکھ لیا، کن لوگوں کا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تو ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہے نا، میرے انبیاء ہیں، ان کا راستہ اختیار کر لے، ہیں صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔ شہداء یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو اور جہاد کے لیے تیار ہو، اس کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہے، وہ پھر آگے آئے گا، ہم بیان کریں گے۔ اور صالحین، نیک لوگوں کا راستہ، پرہیزگار متقی، جن کا میں نے ذکر کیا، اولیاء کا راستہ ہے، وہ اولیاء کا راستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جب جڑ کر اولیاء کے راستے پر چلیں گے ہم تو یہی ہے جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے جب عرض کی وہ ایک کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو میرے اور آپ کے طریقے پر چلے، میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ آج لوگوں نے نئے دین گڑھ لیے ہیں، نئے طریقے بنا لیے ہیں، انہوں نے انبیاء کے راستے کو چھوڑ دیا، انہوں نے شہداء کے راستے کو چھوڑ دیا، صدیقین کے راستے کو چھوڑ دیا، صالحین کے راستے کو چھوڑ دیا، تو پھر گمراہی کا راستہ ہی ملتا ہے اس کے بعد۔ تو اگر نیک راستے چاہیے تو ان راستوں پر ہمیں آنا چاہیے اور ان راستوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کی اور مختصر کوشش کی، نہ اس میں ایسے نکات بیان کرنے کی کوشش کی جو عام فہم لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، فضائل، اور اس بات کی طرف لے کر جانے کی کوشش ہے لوگ قرآن سے محبت کریں، قرآن کی طرف آئیں۔ اور سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے ہر مرض کی شفا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے، میرے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، ان سے یہی گزارش ہے قرآن سے محبت کیجیے۔ سورۃ فاتحہ کوئی بھی بچہ آپ کے گھر میں بیمار ہے، دم کر کے پانی پلا دیں اسے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا انشاءاللہ، اللہ اسے شفا دے گا۔ اور یہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی ہے کہ جو مکے میں بھی اور مدینے میں بھی 2 دفعہ نازل ہوئی ہے۔
تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دعا ہے رب کریم سے انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم سورۃ بقرہ شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے وقت کے مطابق شروع ہو اور اپنے وقت کے مطابق چلتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو ٹائم ہوگا وہ انشاءاللہ 11 بجے شروع کریں گے اور تقریباً 11:45 بجے تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ آج میں نے تھوڑا سا وقت کم، اور یہ پہلی نشست تھی ہماری، انشاءاللہ آگے یہ نشست چلتی رہے گی اور اس کو ہم چلاتے رہیں گے۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش، اور ایک بات اور بھی یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر سورۃ فاتحہ امام قرات کرتا ہے تو آمین یہ قرآن میں سے تو نہیں ہے، مگر آمین کہنا چاہیے، اور مقتدی کہیں تو فقہ حنفیہ میں ہم اسے آمین بلند آواز سے نہیں، آہستہ سلو آواز میں جو خود سن سکے اسے آمین کہنی چاہیے۔ احناف کے نزدیک یہی ہے کہ آہستہ آواز میں بسم اللہ آمین کہنی چاہیے۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک پڑھنے میں جو اس صورت پڑھنے میں اکثر جگہوں پر غلطی کرتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ کی جگہ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، یہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایسا پڑھنا حرام ہے، اور جب ایسا پڑھنا حرام ہے تو پھر وہاں نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر زیادہ مزید کسی کو تفصیل چاہیے تو فتاوی رضویہ 6 جلد کے اندر یہ تفسیر مل جائے گی، اور پورا اس میں رسالہ اعلی حضرت نے لکھا ہے، آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔